آئیے آغاز کرتے ہیں پارٹ 4 کا، جہاں سے ہم نے کہانی چھوڑی تھی۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ وہ گھر داخل ہوئے اور آتے ہی ان کو میران کا سامنا کرنا پڑا تھا، جو لاوا بنا بس پھٹنے کو تیار تھا۔ کیا کیا ہے آپ نے بابا؟ مجھ سے سوال جواب کرنے کے بجائے اپنی زندگی پر فوکس کرو۔ بابا، وہ چلایا تھا، تمیز سے بات کرو، مت بھولو میں تمہارا باپ ہوں۔ باپ ہوتے تو یہ سب نہ کرتے۔ آگا کا ہاتھ اٹھا اور میران کا گال سر کر گیا۔ دیکھ لوں گا میں سب کو، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ میران میری بات سنو۔ مہرین اپنے بیٹے کے پیچھے بھاگی تھی اور آگا کو آج بہت شدت سے اپنے کئی فیصلوں کے غلط ہونے کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی ہر شے تباہ کر رہا تھا۔ وہ کوئی پاگل معلوم ہوتا تھا۔ مہرین نے جا کر اس کو روکا۔ یہ کیا کر دیا ہے آگا تم نے؟ ماما، الاف مجھ سے بات نہیں کر رہی۔ ماما۔ میران پلیز چپ ہو جاؤ۔ ماما، بابا ہمیشہ ایسا کرتے ہیں۔ ماما، وہ میری ہر چیز سے، میرے ہر کام سے مسئلہ ہوتا ہے۔ میران۔ ماما، الاف نے کہا ہے وہ مجھ سے ہر تعلق ختم کر رہی ہے۔ اس کے گھر میں اتنا مسئلہ بن گیا ہے۔ وہ رو رہا تھا۔ اس کے کنٹرولنگ نیچر کے پیچھے بھی آگا کا ہاتھ تھا۔ اس کے غصے کے پیچھے یہی راز تھا۔ اس کو اپنی چیزوں کو ملکیت سمجھنے کی بیماری بھی یہیں سے ہوئی تھی۔ آج اس سب کی وجہ سے سب کچھ خراب ہو گیا تھا، لیکن میران کو ابھی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اب الاف کو نہیں چھوڑے گا، سب تباہ کر دے گا۔ الاف کو بھی اس نے ٹھان لی تھی بدلہ لینے کی۔ وہ شیطان بن رہا تھا اور کسی کو خبر نہیں ہوئی تھی۔ عیسیٰ اور الاف کی بات پکی ہو چکی تھی اور الاف کے آخری سیمیسٹرز کے پیپر بھی ان کی شادی طے پائی تھی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں اور سالے اور حالے تقریباً روز ہی مارکیٹ کے چکر لگا رہی تھی۔ حالے اور رہبر الاف سے صرف ضروری بات کرتے تھے۔ الاف نے بہت دفعہ معافی مانگی تھی، لیکن وہ اب بھی الاف سے ناراض تھے۔ آریان الاف کا موڈ ٹھیک کرنے اور ان سب کو صلح کروانے میں اہم کردار ثابت ہو رہا تھا۔ اس دوران میران کی طرف سے بالکل خاموشی تھی اور اس کو سکون حاصل تھا، لیکن وہ اکثر راتوں کو روتی تھی۔ یہ سب بھلانا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس نے اپنے نفس سے جنگ شروع کی تھی۔ وہ خود سے جنگ اتنی آسان نہیں تھی، لیکن وہ اللہ کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اللہ کو اپنی پہلی ترجیح بنا لیا تھا۔ آج الاف کا آخری پیپر تھا اور اگلے ہفتے اس کا نکاح۔ عیسیٰ نے بھی کبھی بات کرنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا اور یہ بہت ہی خوش کن احساس تھا۔ وہ پیپر کے بعد اپنے جوابات کے صحیح ہونے کی یقین دہانی کر رہی تھی جب اس کے سامنے کوئی آ کر بیٹھا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ وہ کوئی اور نہیں، میران تھا۔ کیسی ہو آلے؟ کیا کہہ رہے ہو تم یہاں؟ الاف نے اپنی آواز کو اور آنسوؤں کو کنٹرول کیا۔ اوہ، تو آپ سے تمہیں لگا تھا میں خاموش بیٹھوں گا؟ کیا کیا ہے میں نے؟ بے وفا ہو تم الاف بی بی۔ میں؟ او گاڈ، مجھے میرے والدین کی نظر میں گرا دیا گیا، اور اس کے بعد بھی کسی چیز کی امید مجھے تم سے رہی نہیں ہے۔ اس لیے تم اپنے رستے چلو اور میری زندگی میں دخل اندازی کی کوشش بھی مت کرنا۔ بےزتی؟ اوہ، مجھے بابا نے سب بتا دیا ہے کہ تم مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے یہ بہانے کرو گی۔ ویسے بھی نیک بننے کی بڑی آگ جو لگی تھی تمہیں۔ کیسا سچ؟ آپ کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، یہی کہ بےزتی تمہارے پیرنٹس کی طرف سے ہوئی ہے۔ میرے پیرنٹس مجھ سے جھوٹ تو نہیں بولیں گے نا؟ کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری نظر میں میری جتنی عزت ہے صاف نظر آ رہی ہے۔ میران دھیما پڑا تھا۔ اس کو الاف کو مینیپولیٹ کرنا تھا۔ دیکھو الاف، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ مس الاف رہبر۔ وہ انتہائی باوقار طریقے سے اس کے منہ پر جوتا رسید کر چکی تھی۔ اپنا ناقابل برداشت وجود اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے میران آگا۔ میران کا پارا چڑھا تھا۔ غرق ہو جاؤ تم الاف، میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ میرے ساتھ جو بھی ہوگا میں دیکھ لوں گی، تمہیں خدائی فوجدار بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میران کو پاسا پلٹتا نظر آیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے الاف اس سے دور ہو گئی تھی۔ بہت کچھ غلط ہو گیا تھا، بہت کچھ۔ الاف کو اگر کوئی امید یا پچھتاوا تھا تو اب وہ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ واپسی کا ہر راستہ اب اسے خود مکمل بند کرنا تھا۔ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جلاتے۔
عیسیٰ اور صالح لان میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ 2 دن بعد عیسیٰ کا نکاح تھا۔ صالح کب سے دیکھ رہی تھی، عیسیٰ کچھ خاموش لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے عیسیٰ، اتنے خاموش کیوں ہو؟ جی کوئی بات نہیں ہے۔ تم خوش تو ہو نا؟ جی بالکل خوش ہوں۔ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ تم ملنا تو نہیں چاہتے الاف سے؟ نہیں، میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں، جانتی ہیں آپ مجھے اچھے سے۔ صالح اپنے بیٹے کو آنکھوں میں ڈھیروں فکر لیے دیکھ رہی تھی۔ فخر ہے مجھے تم پر۔ وہ مسکرایا۔ شکریہ ماما۔ اور وہ آگا کا کیا بنا؟ ان کو منع کر دیا میں نے، ابھی تک تو خاموشی ہیں۔ چلو بہتر ہے، وہ تمہیں کنونس کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ دیکھ لیں گے۔ وہ دونوں بیک وقت مسکرائے تھے اور صالح نے دل ہی دل میں عیسیٰ اور الاف کے لیے ڈھیروں دعائیں کی تھیں۔ اس نے اپنے کمرے کی بالکنی سے دیکھا، وہ لان میں ٹہل رہی تھی۔ وہ بھی کچھ دیر بعد اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا۔ یہ سرد جنگ کب تک چلے گی ماما بابا کے ساتھ؟ میں نے تو بہت کوشش کی ہے منانے کی۔ آریان اب واقعی الاف کو لے کر پریشان تھا۔ کیا تم واقعی میں خوش ہو عیسیٰ سے شادی کے لیے؟ خوش یا نہ خوش ہونے کا مجھے نہیں پتا، لیکن میں مطمئن ہوں۔ چلو۔ کہاں؟ اس نے اس کا بازو تھاما اور اندر لے جانے لگا۔ کیا کر رہے ہو آریان، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ رہبر اور حالے لاؤنج میں بیٹھے شادی کے انتظامات کو ڈسکس کر رہے تھے۔ ماما بابا، ایلے نے بات کرنی ہے آپ لوگوں سے۔ رہبر اور حالے نے بیک وقت الاف کی طرف دیکھا، دونوں اس کے بولنے کے منتظر تھے۔ میں نے آپ سب سے بہت بار معافی مانگی ہے، اب میں اس گھر سے جانے والی ہوں، تو کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ الاف نے گرو گیر لہجے میں کہا تھا۔ تم خود سوچو، تمہاری غلطی قابل معافی ہے؟ رہبر نے الاف کو اسپارٹ لہجے میں جواب دیا تھا۔ ان کا دل بھی اداس تھا، لیکن وہ الاف کو معاف نہیں کر پا رہے تھے۔ میں جانتی ہوں بابا، میں بہت شرمندہ ہوں، جاؤ یہاں سے ایلے۔ حالے نے الاف کو کہا۔ اب آپ مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ کیسے معاف کریں ہم تمہیں؟ تم نے مان توڑا ہے ہمارا، آپ مجھے معاف کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ لوگ ہماری 1000 خوبیوں کو نظر انداز کر کے ہماری ایک غلطی پر سب تہو بالا کر دیتے ہیں۔ الاف کی آواز اونچی ہو رہی تھی۔ اور تم لوگ اس ایک غلطی کو ٹھیک کرنے کے بجائے اس کے معاف نہ کیے جانے کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہو۔ میں سب ٹھیک کرنے کی کوشش کر تو رہی ہوں، لیکن میں اکیلی کیسے سب ٹھیک کر سکتی ہوں جب قصور سب کا تھا؟ حالے اور رہبر نے حیرانی سے الاف کو دیکھا۔ ہم نے تو تمہیں سب دیا تھا ایلے، کیا کمی تھی؟ اس سب کے دوران آریان خاموش تھا۔ وہ جانتا تھا الاف غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ محبت، قدر اور توجہ آپ نے آسائشیں دی مجھے، اور اچھی تعلیم دی، لیکن توجہ وہ کہاں تھی؟ مجھے ماما سے بات کرنے کے لیے 1000 بار سوچنا پڑتا ہے، اور بابا آپ اتنا بزی ہوتے تھے کہ ہماری باتیں آپ تک ماما کے ذریعے ہی پہنچتی تھی۔ یہ نسلوں کے آپس میں جنگ تھی۔ یہاں نہ معافی قبول ہوتی ہے اور نہ یہاں کسی کو سنا جاتا ہے۔ رہبر کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن وہ اقرار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ غلطی صرف بچوں کی نہیں ہوتی، ان کے ارد گرد کے ماحول کی بھی ہوتی ہے۔ ان کی غلطیوں پر وجہ پوچھنے کے بجائے تن و زن کا پہاڑ ان کے سر پر لاد دیا جاتا ہے۔ گھر والوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اتنی محبت اور توجہ دیں کہ وہ وقتی سہاروں کو محبت سمجھنے کی غلطی نہ کریں۔ ادھر آؤ۔ رہبر نے اسے اپنے پاس بلایا تھا اور وہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ آریان بھی ان کے گلے لگ چکا تھا، اور اب انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے اندر سننے کی حس پیدا کریں گے۔ بچوں کے مسئلے بچوں سے ہی پتہ چل جائیں تو بہتر ہے۔ وہ کیفے کے دروازے میں کھڑا اپنا مطلوبہ ٹیبل ڈھونڈ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے نظر آ گیا تھا اور وہ اس طرف بڑھ گیا۔ اس نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا، لیکن کھڑے ہو کر ملنے کی زحمت وہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ٹیبل تک پہنچ کر خود ہی بیٹھ گیا تھا اور دوسرے شخص کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ دیکھو مسٹر مہران، تم جو کوئی بھی ہو، آئندہ میری بہن کو پریشان کرنے یا اس کو اپروچ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اچھا، تو مطلب ہر جگہ میں قصوروار ہوں؟ آریان آگے ہو کر بیٹھا۔ یونیورسٹی میں الاف خود آئی تھی تمہارے پاس؟ الاف نے آریان کو سب بتا دیا تھا۔ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں گیا تھا الاف کا شک دور کرنے۔ کیسا شک؟ یہی کہ اس سے لگتا ہے کہ بدتمیزی میرے پیرنٹس نے کی تھی۔ آریان کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہوا تھا۔
مسٹر میران، میں وہیں پر موجود تھا۔ کب کس نے کیا کہا ہے مجھے سب معلوم ہے۔ یا تو تم بے وقوف ہو یا اصلیت سے بھاگ رہے ہو۔ میران کی تیوری چڑھی۔ بے وقوف تم سب ہو، تمہاری بہن ہے، میں برباد کر دوں گا اسے۔ او میاں، حد میں رہو، بہن ہے وہ میری، سمجھ آئی بات؟ اس تک پہنچنے کی تم کوشش بھی 1000 بار سوچ کر کرنا۔ دیکھ لیں گے۔ کل الاف کی شادی ہے، مجھ سے تو شاید تم بچ ہی جاؤ، لیکن اس کا ہونے والا شوہر، وہ صرف شکل سے شریف لگتا ہے، ایسی جگہ غائب کرے گا تمہارا باپ بھی نہیں ڈھونڈ پائے گا تمہیں۔ آریان اتنا کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا اور میران سوچ میں پڑ گیا تھا کہ مسئلہ آخر ہے کیا۔ وہ گھر میں داخل ہونے لگا تو گیٹ پر آگا کا سیکرٹری ہاتھ میں فائل تھامے کھڑا تھا۔ وہ اس تک پہنچا اور اس سے فائل کے بابت دریافت کرنے لگا۔ میران سر، یہ محمد عیسیٰ کی تمام معلومات ہیں جو آغا صاحب نے کچھ ہفتے پہلے منگوائی تھی، اب مکمل ہوئی ہیں۔ اچھا، ادھر مجھے دو۔ جی یہ لیں۔ اس نے فائل تھامی اور گھر کے اندر بڑھ گیا۔ اسی اسنا میں اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے دیکھا اس کے دوست کا فون تھا جس کو اس نے الاف کے شوہر کا پتہ لگانے کو کہا تھا۔ ہاں بولو سیم۔ پتہ چل گیا ہے اس کا، وہ بہت ہی بڑا بزنس مین ہے، تمہارے والد جانتے ہوں گے اسے، انٹیریئر ڈیزائننگ کی فیلڈ میں ہی ہے۔ میران نے ہاتھ میں پکڑی فائل کو دیکھا اور اس سے گویا ہوا۔ نام کیا ہے اس کا؟ محمد عیسیٰ۔ میران کا دماغ گھوما تھا، یہ عیسیٰ کا بچہ ہر جگہ بازی مار رہا تھا، اس کو تو میں دیکھ لوں گا۔ اس نے فون کاٹا اور فائل پکڑ کر اپنے کمرے میں گھس گیا۔ وہ اس کے بارے میں جان کر ہی رہے گا۔ ہے کون یہ؟ اس نے فائل کھولی، اس میں اس کا بچپن سے لے کر اب تک کا سارا ریکارڈ موجود تھا۔ کیا کام کے لوگ رکھے ہیں بابا نے، اتنا ڈیٹا تو میں سارا سال بھی لگا دوں تو نہ ڈھونڈ سکوں۔ ایک جگہ پر آ کر ٹٹکا۔ اس نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ یہ کیا ہے؟ اس کے باپ کی جگہ یہاں پر خالی کیوں ہے؟ اس نے صفحہ پلٹا اور جیسے اس کی نظر اس کھانے پہ پڑی، اس کے ہاتھ سے فائل چھوٹ کر گری تھی۔ آخرکار نکاح کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ عیسیٰ اور الاف کا نکاح سادگی سے ہی ارینج کیا گیا تھا، صرف خاندان کے لوگ شادی میں موجود تھے۔ اس نے آف وائٹ کلر کا غرارہ زیب تن کر رکھا تھا۔ خوبصورت تو وہ پہلے ہی بہت تھی، لیکن آج وہ دلکشی کی تصویر بنی اپنا سراپا آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ وہ مطمئن تھی اللہ نے اس کے لیے جو چنا تھا وہ اس پہ راضی تھی۔ کتنا پرسکون احساس تھا، اللہ سے دوستی کا احساس، اللہ سے وفا نبھانے کا احساس۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اوپر کی طرف چہرہ اٹھایا۔ میں راضی ہوں اللہ آپ کے فیصلے پر، آپ کی عطا پر اور اس پر بھی جو میرے پاس نہیں ہے، میں راضی ہوں۔ اس کا چہرہ چمک رہا تھا، اس سے بڑھ کر اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ حالے کمرے میں داخل ہوئی اور اس کو دیکھ کر آنکھیں چپکنا بھول گئی تھی۔ ماشاءاللہ میری بیٹی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ اتنے میں باہر سے شوہر ابھرا، شاید بارات آ چکی تھی۔ عیسیٰ نے بھی آف وائٹ کلر کا کرتا زیب تن کر رکھا تھا، وہ انتہائی جاذب نظر لگ رہا تھا۔ اتنے میں الاف کو نکاح کے لیے لا کر بٹھایا گیا۔ عیسیٰ اور الاف پھولوں کی چادر کے پردے سے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ الاف بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، اس کی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا تھا۔ نکاح کے لیے پہلے قاضی صاحب نے الاف سے پوچھا، اس کو آخری مرتبہ اپنی زندگی کے تمام برے فیصلے یاد آئے تھے اور شاید یہ فیصلہ اس کے حق میں اچھا ہو۔ اس نے عیسیٰ کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا تھا، اس کو اللہ کا فیصلہ قبول کرنا تھا، بے شک اس سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ دوسری طرف سے بھی ایجاب و قبول کی صدا گونجی اور ہر طرف خوشی کا سما پیدا ہوا۔ حالے اور رہبر کی آنکھیں لیکن صرف ہلکی سی آج اس کی چوٹی چپکلی رخصت ہونے لگی تھی، کتنا خوش کن اور عجیب بھی نم تھی، اور آریان لمحہ ہوتا ہے یہ بھی۔ عیسیٰ اور الاف کو ایک ساتھ بٹھایا گیا اور آریان ڈھیروں ڈھیر تصویریں لیے جا رہا تھا تاکہ کوئی ایک عجیب تصویر آئے اور وہ الاف کو تنگ کرے۔ سالے الاف اور عیسیٰ کے ساتھ بیٹھے بہت خوش دکھائی دے رہے تھے، ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ عیسیٰ نے اب بھی الاف کو صحیح سے نہیں دیکھا تھا۔ جب سب سٹیج سے اتر کر چلے گئے، عیسیٰ نے الاف کو مخاطب کرنے کا سوچا، میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ الاف کو لگا اس نے غلط سنا ہے، اس نے عیسیٰ کی طرف رخ پھیرا۔ جی؟ عیسیٰ اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا، وہ بھول گیا تھا وہ کیا کہنے لگا تھا۔ وہ کنفیوزڈ ہو رہا تھا۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ وہ اب بھی عیسیٰ کو دیکھ رہی تھی اور اس کو لگا سب تھم گیا ہے، ہر آواز، ہر منظر، سب، بس وہ اسے دیکھ سکتا ہے اور اسے سن سکتا ہے۔ یہ ایک طلسم ہے اور اس پر انتہائی خاموشی سے چھا رہا تھا۔ عیسیٰ نے اسے دیکھتے ہوئے سر نام میں ہلایا اور اپنی آنکھیں جھکا لی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ یہ کیا تھا؟ ہوش کرو عیسیٰ، وہ ایک لمحہ تھا،
لیکن اس احساس سے وہ پہلی مرتبہ روشناس ہوا تھا۔ عیسیٰ اور الاف کی زندگی کی یہ نئی شروعات کیا لائے گی ان کی زندگی میں؟ خوشیاں یا غموں کے طوفان؟ کیا الاف اس رشتے کو نبھا پائے گی؟ کیا وہ عیسیٰ سے وہ محبت کر پائے گی جس کا وہ حقدار ہے؟ کیا میران خاموشی سے پیچھے ہٹ جائے گا؟ ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے جڑے رہیے کتاب ارا کے ساتھ۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلے منگل اگلے پارٹ کے ساتھ۔